السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد كلماتك وبارك وسلم. برادران ملت اسلامی، ظلمت ملت اسلامی کی مدد، بزرگوں، پیارے نوجوان، یہ حقیقت ہے کہ انسان کا کھلا دشمن شیطان اور اس کا خود کا نفس امارہ انسان بالخصوص مومن کو شیطان ہر جگہ بہکانے اور بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. عبادتوں سے وہ دور رکھتا ہی ہے، لیکن خاص کر گناہوں میں مبتلا ہے تاکہ وہ عبادت کی طرف ہی نہ آئے، عبادت کی طرف رغبت نہ کرے. شیطان کا کام بھی یہ ہوتا ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کے اندر اکثریت، چاہے وہ کالج کے ہوں، چاہے چبوتروں پر بیٹھنے والے ہوں، چاہے بیکار رہنے والے ہوں، یا خاص کر سرکاری ملازمت کرنے والے ہوں، یہ نوجوانوں کے قریب جو ایسی فکر چلی آ رہی ہے، جو ایسے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اب وہاں سے نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، دشوار ہوتا جا رہا ہے. دشوار اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور خبائث کرنا. گناہ تو خبیث نہیں، شرک کے گناہ اور اسی طرح قتل کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے. یہ گناہ ہیں. تو آپ نے بتایا کہ گناہوں کی جڑ، ایک اصل گناہوں کی جڑ ہے، وہ آپ نے بتایا ام الخبائث. وہ کہا کہ ام الخبائث کا ہے الخمر، شراب ہے. شراب نشے کی چیز، نشہ کرنے کی چیز. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو بالخصوص حقے کی شکل میں ابتدا کر رہے ہیں. حقہ جو شروع ہوتا ہے، حقہ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے. حقہ میں کون سی بات ہے، اس میں ہے کیا؟ ابتدا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. گٹکا کھانے والوں کو دیکھو اور پان کھانے
ماننے والوں کو دیکھو، اب وہ زردے کا پان کم شروع کرتا ہے، کتاب میں سادہ پان شروع کرتا ہے، اس کے بعد زردے پر آ جاتا ہے، اس کے بعد گھٹنے پر آ جاتا ہے۔ سگریٹ تو عام ہو گیا، اسی طرح شراب کے لت میں جو آج ڈرگس ہے، افیون ہے، گانجا ہے، سیدھی ہے، یہ کئی قسم کی چیزیں، نشے کی چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ مسلمانوں، عام بعض مسلمانوں پر اثر انداز ہوتے جا رہی ہے، اور نوجوان اس کی طرف چلا جا رہا ہے، مہنگا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے پینے سے صحت بن جاتی ہے، اس کے پینے سے افکار دور ہو جاتے ہیں، اس کا استعمال کرنے سے سکون ملتا ہے۔ یہ ایسی باتیں جب آ جاتی ہیں، انسان خود شیطان، یعنی شیطان خود انسانی شکل میں جب بن کر آ جاتا ہے، یہ بات اس کے ذہن میں جب گھر کر جاتی ہے نوجوان کی، پھر وہ لت میں پڑ جاتا ہے، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ شراب پینے والے کو ایک مرتبہ عادی بن گیا تو پھر اب اس شراب کے درد سے کوئی نکال نہیں سکتا، اللہ ماشاءاللہ، پھر اللہ بچا دے اس کو، اللہ بچا دے۔ ایک مرتبہ اس دائرے میں چلے گیا، پھنس گیا، اب نکلنا وہاں، پھر اس کے بعد کتنی غلطیاں ہونے لگتی ہیں جانتے ہو؟ بیوی کے ساتھ اس کا سلوک ختم، دوستوں کا معاملہ بدل گیا، دولت ختم ہوتے جانے لگتی ہے، لوگوں کے سامنے رسوائی آنے لگتی ہے، پھیپھڑے خراب ہونے لگ جاتے ہیں، معدہ خراب ہونے لگ جاتا ہے، صحت بالکل ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ ندیم کا واقعہ لگا ہے، ندیہ کا واقعہ لگا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص اطراف گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر ماحول، اصل میں ماحول جو ہوتا ہے ماحول اس کو خراب کر رہا ہے، ماحول بگاڑ رہا ہے۔ ہم ایسے ماحول کے اندر اپنے بچوں کو اور خود جائیں، خود نوجوان ذہن رکھ لے کہ ایسے ماحول میں نہ جائیں جہاں افواہ کیا جاتا ہو، ایسے ماحول میں نہ جائیں جو ان کا نوجوان کھاتے ہو یا لوگ کھاتے ہو، ایسے ماحول میں نہ جائیں جہاں سگریٹ مشکل ہوتی ہو، ایسے ماحول میں نہ جائیں جہاں شراب کے جام چلتے ہو، ایسے ماحول میں چلے گئے، پہلی مرتبہ تو نہیں ہوتا، دوسری مرتبہ نفرت کرتے، تیسری مرتبہ نفرت کرتے ایک دن کہتے ہیں کہ چلو میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، جب شریک ہو گئے تو پھر اس دھرت سے نکلنا محال ہے۔ اور بھارت جائے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طریقے پر قربان جائے۔ شراب حرام نہیں تھی ابتدا اسلام میں، احکامات نماز کا حکم اتر گیا، دیگر احکامات اتر گئے، صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے، ابھی شراب حرام نہیں تھی، شراب حرام نہیں تھی، ان کا جینا شراب پر تھا۔ جس طرح ہم پانی پیتے ہیں اس طرح شراب پی جاتی تھی مکہ مدینہ کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر، غیر تو پیتے ہی تھے، مسلمان بھی پیتے تھے، مسلمان بھی پیتے تھے۔ رب کریم اس کے منع کے لیے آیت کریمہ نازل فرمایا، تو کس انداز سے آیت کریمہ نازل فرمایا جانتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ آیت کریمہ نازل فرمایا سب سے پہلے حرام نہیں کیا شراب کو، کیونکہ عادی بنے ہوئے ہیں، اب چھوٹنے والی چیز نہیں ہے، آسانی سے چھوٹنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھیں گے شراب کے متعلق، پوچھیں گے جھوٹے کے متعلق، پوچھیں گے آپ تو بتا دو بڑا بڑا۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، بڑا بڑا دکھا، ومنافع للناس، فائدہ بھی ہے ضرور، فائدہ ہے، فائدے ہیں۔ پھر کیا بیان کیا؟ فائدے سے زیادہ اس کے لیے، اس کے فائدے سے زیادہ نقصانات اور بڑا گناہ ہے، اس کے فائدے سے قریب زائد گناہ ہے۔ یہ کہنا تھا کہ تلاوت چھوڑی کی سنتی چھوڑی، صحابہ کرام سنتی چھوڑی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے دوسری چند دن گزرے، کچھ لوگ آدھی تھے
حالت نماز میں بھی پی کر آیا کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے مسلمانوں حالت نشہ میں مسجد کے قریب نہ آنا، شراب پی کر نماز نہ ادا کرنا. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، حالت نشہ میں نہ آنا، منع کر دیا روک گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم بجننا بیان شافیہ، اے پروردگار عالم ہمارے لیے حرمت کا حکم ایک رقم بنا دے، اس کو حیات کر دے، مکمل طور پر حرمت کا حکم نازل فرما دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شراب کی وجہ سے بڑی خرابیاں آئی ہیں، آپ بیان فرما دیں. آپ بیان فرما دیں، آقا انتظار فرما دیں. سنو مدینہ کے اندر جو لوگ شراب پیا کرتے تھے، جن کے گھروں کے اندر پانی کے بجائے شراب ہوا کرتی تھی، جن کی مسجدوں کے اندر پانی کے بجائے شراب ہوا کرتی تھی، شراب کے جام چلتے تھے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام شرک الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ آیت کریمہ نازل فرمائی شراب ہے، انما الخمر والمیسر جوئے ہیں، شراب ہے، جوا ہے، بت پرستی ہے، یہ جوئے کے تیرے ہیں، یہ سب شیطان کا عمل ہے، اس سے بچے رہو. یہ سارا کا سارا شیطان کا عمل ہے، انسان کا عمل نہیں ہے. شیطان کا عمل ہے، شیطان کا کھیل ہے، تو شیطان ادھر لے آنا چاہتا ہے. فرشتہ اس بات کا حکم نہیں دیتا، اچھے لوگ اس بات کا حکم نہیں دیتے، بلکہ شیطان تمہارے ذہن میں ڈالتا ہے، شیطان تمہاری فکر بناتا ہے، شیطان تمہیں دلدل میں پھنساتا ہے. فاجتنبوه، اگر تم بچے رہو گے لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ مدینہ کے اندر یہ آیت پڑھ کر سنانے چلے جانا. مدینہ کے اندر جب یہ آیت سنانے لگے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت کریمہ سنانے لگے، ہاتھوں میں جام تھے، پی رہے تھے، ہاتھوں میں جام ہے، شام کا وقت ہے، ہاتھوں میں جام ہے، پی رہے تھے. یہ آواز جیسے کانوں سے ٹکرائی، انہوں نے فوراً وہ جام کو پھینک دیا. جہاں گھروں کے اندر، جہاں گھروں کے اندر شراب تھی، فوراً گھروں کو توڑ دیا. جن مشکلوں کے اندر شراب موجود تھی ان مشکلوں کو پھینک دیا. اس طرح بہنے لگ گئی جس طرح پانی روڈ پر بہتا ہے، اس طرح شراب بہنے لگ گئی. پھر اس کے بعد کسی نے بھی اس کی طرف رغبت نہیں کی، کسی نے بھی اس کی طرف رغبت نہیں کی. قربان جائے ان صحابہ کا. سنتے ہی سب شرابیں جو لٹکے تھے، جو بڑے تھے، جو مسکیزیں تھے، جتنی کچھ شراب تھی، جتنا کچھ عام تھا، سب کچھ نشے کی چیزیں، سب ساری کی جو بھی اللہ کا حکم ہے. میرے بھائی یاد رکھو، ہے نوجوان کچھ ایسے بھی ہوگے شریعت میں شراب جائز ہے، یہ آیت پڑھ کر سنائیں گے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، صرف نماز کی حالت میں شراب نہیں پینا ہے، یہ بھی بتائیں گے. کچھ کہیں گے کہ نفعہما، اس کا فائدہ، منافع الناس، یہ بھی پڑھ کے سنائیں گے، لوگوں کے لیے فائدہ، یہ بھی پڑھ کے سنائیں گے، پڑھ کر بہکانے کی کوشش کریں گے. میرے بھائی یاد رکھ لو کہ شراب حرام ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جانتے ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا ام الخبائث، ام الخبائث سے مطلب یہ جتنے گناہ خبیث ہیں اور یہ جڑ ہے خباثت کی، جب اس کو تم ہاتھ لگاؤ گے تو بڑے سے بڑا گناہ کرتے چلے جاؤ گے، بڑے سے بڑا گناہ کرتے چلے جاؤ گے. طلاق
جیسی ناپسندیدہ چیز طلاق دو گے تو طلاق معلوم ہو جائے گی. بعض حضرات پوچھتے ہیں مسئلہ حالت نشہ میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ صاحب ہوش نہیں تھا، اتنی شراب پیا تھا، اب دے دیا ہے، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ معصوم بچے کی ہے، دودھ پینے والی بچی کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ آپ بتائیے تو صحیح. غور کرو، معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پینے والے بچے ہیں. اب طلاق دے دیا ہو گئی طلاق، اب زندگی بتانا آسان نہیں ہے. اس سے یہ کہا جائے کہ دیکھ اب تو تین طلاق دے دیا ہے، اب زندگی نہیں بتا سکتا. شراب کی حالت میں ہو، تو نے طلاق دے دیا ہے، تب زندگی نہیں گزار سکتا. اب ہوش جب آ جاتا ہے، بے ہوشی میں جو طلاق دیا تھا، یعنی اس کے شراب نے اس کے عقل کو ختم کر دیا تھا. اب ختم کر دینے کے بعد ہوش آتا ہے تو افسوس کرنے لگتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے روتا ہے، بیوی کی طرف نگاہ آتا ہے روتا ہے. اس طرح ہر چیز کو دیکھتا ہے، مکان کو دیکھتا ہے تو بل بلا اٹھتا ہے. اے کاش میں نہیں دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، اے کاش میں شراب نہ پیتا تو کتنا اچھا ہوتا. جو میری حیات میری زندگی کے ساتھ جڑی تھی وہ چلے گئی، افسوس کرنے لگتا ہے. جو شراب کی وجہ سے شراب دے دیا، معصوم کو چیزیں. اب اس لیے کہا جائے کیا وہ نکاح دوسرے سے کرنا، پھر وہ طلاق دیے تو پھر آپ نکاح کرنا. غور کرنا اب یہ تو درستی ہے. میری بیوی دوسرے سے نکاح کرے میں اس سے نکاح کروں، وہ چھوڑ دے، وہ چھوڑے نہ چھوڑے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ذرا غور کرو، شراب کے اندر کئی ایسے میرے بھائی ہیں شراب میں طلاق دیے پھر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک شراب کا گناہ الگ اور اپنی بیوی کے ساتھ جو رہے ہیں زنا کرتے چلے جائیں، زنا کرتے چلے جائیں، زنا کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ام الخبائث فرما دیا. شراب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مخمر واسق حرام، کل مخمر حرام اور اصل حرام. جو عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، عقل کو ختم کر دیتی ہے، عقل کو ختم کر دیتی ہے، وہ عقل کو برباد کر دیتی ہے. نشہ ہے تو حرام ہے، ہر حرام ہے. آپ چاہے گاجا، شراب، افیون، ڈرگس اور اس جیسے جتنے چیزیں ہیں سب کے سب حرام ہے. آپ کو حرام، اس کے کاروبار کرنا حرام، اس کو بنانا حرام، اس کو بیچنا حرام، اس کو خریدنا حرام، اس کو اٹھا کر لے جانا حرام. اگر اس کے قریب اگر چلے جاؤ گے تو دلدل میں پھنس جاؤ گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معلوم ہے شراب بھی حرام. جن برتنوں میں شراب بنائے جاتے ہیں، جن برتنوں کو مذمت، جتنے برتن ہیں تو مذمت 4 برتن ایسے ہوا کرتے تھے جو اس زمانے میں شراب بنائی جاتی تھی اور وہ قیمتی برتن تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب بھی حرام، یہ برتن بھی حرام. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے قریب اگر جائیں گے تو یاد آ جائے گی، شراب یاد آ جائے گی، شراب پینے لگ جائے. پھر بعد میں صحابہ کے اندر یہ بات رس گئی، بس گئی، ذہن میں بیٹھ گئی کہ شراب حرام ہے. تو آپ نے فرمایا ان برتنوں کو دھو کر استعمال کر سکتے ہو، برتن استعمال کر سکتے ہو. شراب نے برتن کی اجازت دے دی، پہلے توڑنے کا حکم دیا، پہلے کہا کہ جائز نہیں ہے، پھر بات تو یاد رکھو اے نوجوانوں، پہلے کس کو عادت ہوتی ہے بتاؤ؟ جب پیدا ہوتی ہے شروع کرتے ہیں شراب پینے، ان کا کھانا شروع کرتا ہے نہیں، وہ تو کھانا کھاتا ہے، غذائیں کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، اچھی اچھی چیزیں کھاتا ہے. یاد لگی کہاں سے؟ سب سے پہلے بتاؤ لگی کہاں سے؟ ماحول بنانے کا. ماحول کے اندر جب جاتا ہے وہ کسی نے کہا کہ حکم جائز ہے، پی سکتے ہیں، فلاں حضرت نے پیا ہے، قرآن نے پیا ہے، فلاں نے پیا ہے، فلاں صاحب نے پیا، فلاں صاحب نے پیا، شروع ہو گئے ہوتے کے ساتھ
اس کے بعد جو اس کے اندر نشیلی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں. سن لو نوجوانوں، نشیلی چیز اگر اس کے اندر مکس ہو گئی اس کے بعد آپ پینا شروع کر دیے تو وہ حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو اسکرا استعمال کیا، جو نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے، بالکل مسکر فرمایا جو نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. اللہ کے رسول نے کہا جتنے بڑے بڑے محدث سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوسف نامہ میں لکھتے ہیں یہ حدیث کے بعد کیا قربان جائیں ان کے بولنے کا، لکھنے کا انداز. ام الخبائث جب بولو حدیث میں آیا ام الخبائث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بات ہے خباثت کی جڑ ہے. اگر دیکھا جائے تو دیکھو شرک بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح جو ہے اس سے قتل کرنا بڑا، زنا کرنا اس سے بڑا گناہ، یہ شراب سے بڑا گناہ. اگر ام الخبائث اس کو کیا اس کی وضاحت کیسے آپ نے کی، اس کو سمجھایا کیسے، بتلایا کیسے. عقل کو ختم کر دینے والی چیز ہے. انسان کے پاس عقل سب سے بہترین نعمت ہے. عقل چلے گئی، عقل اگر چلے گئی تو پھر انسان باقی نہیں ہے. حیوان اور انسان کے اندر تمیز دیکھو. حیوانات دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، حیوانات ہیں، جلد ہیں، پرند ہیں، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا، مگر انسان کے اندر جو اصل چیز ہے وہ عقل ہے، سب سے نرالا ہے. اس کی وجہ سے ساری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے. ہاتھی کو دیکھو کتنا بڑا ہوتا ہے، شیر کو دیکھو ایسا ہوتا ہے، اونٹ کو دیکھو. اگر عقل ہے انسانی عقل، ہاتھی کو بھی تابع کرا ہوا ہاتھی اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے. اونٹ کو دیکھو اتنا بڑا ہے، انسان سے بڑا ہوتا ہے قدر و قامت اور طاقت کے اعتبار سے، مگر ایک اشارے پر ہزاروں اونٹ چلنے لگتے ہیں، ایک اشارے پر ہزاروں ہاتھی چلنے لگتے ہیں، ایک اشارے پر کئی جانور چلنے لگتے ہیں. انسان 5 سے 6 فٹ کا انسان کتنے جانوروں کو اپنے تابع کیا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، چرواہا ہوتا ہے، چرانے والا ہوتا ہے. ایک اشارے پر جانور ناچتے چلے جا رہے ہیں. دعوت ہے اس کے اندر کیا خوبی ہے، عقل ہے. عقل جب یہ عقل چلی جائے تو پھر انسان نہیں کرے گا. شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے عقل ظاہر ہو جاتی ہے. بہت کسی جگہ نظر رکھنا پچھلے سابقہ امتوں میں سے جو ایک آدمی وہ ظاہر تھے ان کا واقعہ بیان کیا جن کا نام برسیسا تھا. کئی ہزار سال تک عبادت کرتے رہے، کئی 100 سال تک عبادت کرتے رہے. عبادت کا حال یہ تھا کہ صرف اور صرف عبادت خانے میں رہا کرتے تھے، عبادت خانے زبان نہیں آتے. بلکہ ان کے مریدین کا حال یہ تھا کہ ہواؤں پر راز کرتے ہیں. مریدین کا حال یہ ہے تو مسجد کا حال کیا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اتنے عابد و زاہد برسیسا. شیطان نے دیکھا کہ رب کی خلوت حاصل کر رہا ہے، رب کے قریب جا رہا ہے، تو شیطان آ کر کہنے لگا، انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا میں بھی تو عابد ہوں، میں بھی عبادت کرتا ہوں، چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی سنگت میں رہوں تو اور میری عبادت میں اضافہ ہو جائے. برسیسا نے اجازت دے دی. جو آیا بہکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، ہزاروں لوگ ساتھ ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں، مریدین مقدمین. اب انہیں جب آ کے بیٹھا عبادت کرنے لگ گیا، ساتھ میں رہا. برسیسا وقت ہوتا تو کھانا بھی کھا لیتے، پانی بھی پی لیتے، ضرورت کو بھی جا کے آ جاتے، پیشاب پائخانے سے فارغ ہوتے. یہ اتنا جو ٹائم ڈالا کھانے میں، سونے میں، ضرورت کو جانے میں. میرا ساتھی جو آیا ہوا ہے یہ تو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کچھ نہیں کرتا ہے. یہ کیسے مقام حاصل کر لیا؟ نہ کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، ضرورت کو جانا بھی نہیں. اتنا بڑا مقام حاصل کیسے کر لیا؟ پریشان ہو گئے. میں تو رات کو کچھ دیر سوتا بھی ہوں. دیکھو ذرا غور کرو. فوراً وہ شیطان جو انسانی شکل میں آیا تھا اپنے آپ کو عابد ظاہر کیا.
نے یہ مقام کیسے حاصل کر لیا؟ میں نے تو کئی سالوں سے عبادت اللہ کی کر رکھی ہے، لیکن یہ مقام مجھے ملا نہیں۔ کھانا بھی کھا رہا ہوں، وقت اس میں جا رہا ہے، سو بھی رہا ہوں اس میں وقت جا رہا ہے، ضرورت کو جا رہا ہوں اس میں وقت جا رہا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ساری زندگی میں ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل رہوں نہ رہوں، تمہارے جیسا بن جاؤں۔ ذرا بتاؤ کیا نسخہ ہے؟ کون سا ایسا نسخہ ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ مقام حاصل کر لیا؟ آگے اس کا سے خود کا چھوڑ دیا۔ مجھے جو مقام ملا نا، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ وہ گناہ جیسے یاد آتا تو اللہ کی رحمت میں ایسا ہو جاتا ہوں، اللہ کی یاد میں آ جاتا ہوں، کھانا پانی سب چھوٹ جاتا ہے، کھانا پانی سونا سب چلا جاتا ہے۔ اللہ وہ میرا گناہ مجھے یاد آ جاتا ہے، وہ میرا گناہ مجھے یاد آ جاتا ہے، میں سب چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بس سیدھا مجھے کیا گناہ کروں؟ شرک کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ قتل کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ زنا کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ شراب پیو، نہ ابھی پہلی مرتبہ یہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ مقام نہیں مل سکتا، یہ مقام نہیں مل سکتا۔ اگر یہ مقام حاصل کرنا ہے تو شراب پی لو، شراب پی لو تو یہ مقام ملے گا۔ وہ مقام حاصل کرنے کے لیے شیطان کے ساتھ کر وہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہم کو بھی ایسی بہکانا آواز کو کہتا طاقت آ جائے گی، غم بھول جائیں گے، بیوی کا غم چلا جائے گا، دولت کا غم چلا جائے گا، سکون مل جائے گا، تھوڑا شراب پی لے، تھوڑا شراب پی لے، تھوڑی سی پی لے، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ پی لینا، اس کے بعد نہیں جانا، اس کے بعد نہیں جانا، یہی بہکا دیا۔ شراب پی لے، اس کا عامل کی شراب کبھی معلوم نہیں اس کا ٹھکانا، شیطان پہلے سے تیاری کر کے رکھا تھا، جاؤ فلاں مقام پر اچھی شراب ملتی ہے۔ گیا تو حسین خوبصورت عورت تھی، بڑی حسین و جمیل شادی شدہ عورت تھی۔ گیا جانے کے بعد شراب دیا اور وہیں پر بس جیسا دیکھیے عابد و زاہد سن رہا ہے نوجوان، عابد و زاہد پچھلی امت کے اندر کئی سال تک عبادت کرنے والا شخص شراب پی لیا، جب نشہ چڑھ گیا تو آخر ختم، نشہ چڑھ گیا، آخر ختم ہونا تھا کہ فوراً دیکھ لیا ہے حسینہ بڑی اچھی نظر آ رہی، زنا کر دیا۔ اب زنا کر دیا، زنا کرنے کے بعد شیطان خود اس کے شوہر کے پاس گیا، جا کر کہا کہ تیرے بیوی کے ساتھ اس نے فلاں نے ایسا شخص گناہ کیا ہے۔ تو وہ دوڑا شیطان جو ہے اس کا شوہر آیا، آپ نے اس کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا، خود گیا حاکم وقت کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا دیکھو یہ فلاں شخص مرڈر کیا ہے، زنا کیا ہے، اسی طرح شراب پیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حاکم وقت کے لوگ آئے۔ اب کوئی مریدین بچانے والا نہیں ہے، کوئی مدنی بچانے والا نہیں ہے، پھانسی کے لیے سولی پر چڑھایا جانے والا ہے، پھانسی لگنے والی ہے۔ اب پھانسی جیسے ہی ہونے والی ہے، ایسے سمے میں پھر دوسری شکل میں آیا، آ کر کہنے لگا میں تجھے بچا سکتا ہوں، میں تجھے بچا سکتا ہوں، شرط ایک ہے کہ صرف تھوڑا سا مجھے سجدہ کر لے، سر جھکا دے، سر جھکا دے، سجدہ کر لے۔ کیا کیا؟ اگر بچنا ہے تو دیکھ، بچنا ہے تو دیکھ، پھر اللہ سے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، شرک کر دے، اتنا تھوڑا سا کام کر دے، میں بچا دوں گا۔ جیسے ہی سولی پر آ کے کھڑا رہا، گلے میں پھندا تھا، سر جھکا دیا، سر جھکانا تھا کہ بازو ہٹ گیا، پتہ ہی نہیں تھا، ختم ہو گیا، شرک کر بیٹھا، قتل کر دیا، زنا کر دیا۔ اس کی وجہ سے، یہ شراب کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، یہ شکر کی وجہ سے، شراب ام الخبائث ہے۔ اے نوجوانوں سنو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے اندر صحت ہوگی، اس کے اندر راحت ہوگی، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سن لو، متفقہ طور پر شریعت مطہرہ میں ہر وہ نشہ پیدا کرنے والی، چاہے گانجا ہو، ڈرگس ہو، افیون ہو، ہر وہ چاہے کوئی بھی ہو، تو سن لو کہ وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کو طریق کرنا، اگر جاؤ گے تو جاؤ گے، پھر وہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔
پاس پھنسے ہوئے ہیں، آج ایسے اندر میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان سے گزارش ہے، سنت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد وہ دوستوں کے قریب نہیں جاؤں، دوستی چھوڑ دو، وہ دوستوں کی دوستی چھوڑ دو، وہ ماحول کو چھوڑ دو۔ اگر وہ ماحول کو چھوڑ دے کے نوکری ہے تو سن لو، نوکری بھی ہے تو کہو کہ مجھے ایسی نوکری کی ضرورت نہیں، دوسرے ماحول میں جاؤں گا۔ مگر یاد رکھو کہ شراب حرام ہے میرے بھائیو، اس کی وجہ سے بہت خرابیاں ہوتی ہیں۔ یہ چند باتیں اس لیے پیش کیا ہوں، ہمارے نوجوانوں میں یہ فکر بنتے جا رہی ہے جب تک ہم اس کا سدبھاؤ نہیں کریں گے تو ہم میرے بھائیوں ہماری عبادتیں، ہماری عبادتیں سب بیکار چلی جائے گی۔ بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے، اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ میں آپ سے جو لت میں پڑے ہوئے ہیں ان لت پہ پڑھنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کل لت میں پڑھنے والوں سے دور ماحول میں رہے۔ اور یہ حقہ، جتنے حقے کے جو دکانیں چل رہے ہیں، جتنے حقے کے کاروبار چل رہے ہیں، اس کے آڑ کے اندر یہ فلاں جائز ہے، فلاں جائز ہے، ان کے اندر بعد میں نشے کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اس کے بعد بربادی آتی ہے، اور وہ کیوں بربادی سے نہیں کر سکتے۔ یہ جب بات آپ حضرات کے ساتھ بتایا، شروع میں بتایا جو گٹکا ہے، سگریٹ ہے، یہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، انسان کو جو حرام چیز ہے وہ تو ہمارے پاس شریعت میں حرام ہے، اس سے بربادی آتی ہے۔ اب یہ چیزوں کے بارے میں جیسا کہ آپ نے کہا، گٹکا سگریٹ ہے، اور کیا کہتے ہیں سگریٹ گٹکا یہ مکروہ قرار دی ہے، مکروہ قرار دی ہے، تو مکروہ ہے کیوں ہے اور کیا ہے، انشاءاللہ کبھی ایک زبان میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے کتنی خرابی ہوتی ہے، اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، انسانی نقصان بے بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ کتنے کینسر کے مریض ہو رہے ہیں گٹکا کھانے والے، کتنے کینسر کے مریض ہوتے جا رہے ہیں، جبڑا پڑا جا رہا ہے، صورت بدل جا رہی ہے آپ کی، صورت بدل جا رہی ہے، جبڑا پورا نکال دیا جا رہا ہے جو گٹکا کھا رہے ہیں نوجوان۔ تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ایک جمعہ ہوگی، یہ خاص کر شراب کے گردن پڑے ہوتے انشاءاللہ اس زبان میں اللہ کی بات میں دعا کرتے ہیں تو پروردگار عالم، اے اللہ تیرے بندے ہیں، اب تو ہی ہمیں سیدھا راستہ چلانا، اے پروردگار عالم ہم نے نہیں تو طاقت ہے مولا آزمائشوں کی منزلوں سے گزرنے کی، بس تو ہی ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دے، نیکی کی توفیق دے دے، نماز پڑھنے والے بنا دے، ہمارے درمیان اتحاد دے، اتفاق قائم کروا، صلی اللہ علیہ وسلم۔